ایک ایسے ایتھلیٹ کے بارے میں سوچیں جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہو، جس کا دل کسی مشین گن کی طرح دھڑکتا ہو اور جو زندہ رہنے کے لیے ہر وقت ہر لمحہ توانائی کی تلاش میں رہتا ہو۔ نہیں، یہ کوئی سپر ہیرو کی کہانی نہیں ہے، یہ ہے قدرت کا ایک چھوٹا سا ننھا سا شاہکار شکر خورا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ننھا پرندہ آخر ایسے کمالات کرتا کیسے ہے۔ اکثر سنا ہوگا چھوٹی چیزوں میں بڑا کمال ہوتا ہے نا؟ لیکن جب بات شکر خورے کی آتی ہے نا، تو یہ کمال ہماری سوچ سے بھی کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ بھائی اتنا چھوٹا سا جسم اتنی زیادہ طاقت آخر لاتا کہاں سے؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج مل کر سمجھنے والے ہیں۔ تو ان کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی حیران کن بات سے، جسم اتنا ہلکا کہ پنکھ جیسا لگے، لیکن برداشت ایسی کہ ناممکن لگے۔ ذرا اس بات پر غور تو کریں، ایک پرندہ جس کا وزن کاغذ کی ایک شیٹ سے بھی کم ہو، وہ سمندر کے اوپر 500 میل کا سفر کرتا ہے، وہ بھی بغیر رکے۔ یہ تو سیدھا بقا کی ایک ایسی جنگ ہے جو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ تو بھائی آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کرتا کیسے ہے یہ سب؟ اچھا، تو اس ناقابل یقین طاقت کا سارا راز چھپا ہے ان کے جسم کے اندر چلنے والی ایک بھٹی میں، یعنی ان کا انتہائی تیز میٹابولزم۔ یہی وہ انجن ہے جو انہیں ہر وقت چلائے رکھتا ہے، لیکن یہی انجن انہیں ہر لمحہ بھوک کی دہلیز پر بھی کھڑا رکھتا ہے۔ اور اپنی اس تیز رفتار زندگی کو چلانے کے لیے انہیں قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ ایک شکر خورے کو روزانہ 1000 سے زیادہ پھولوں کا رس پینا پڑتا ہے۔ جی ہاں، 1000 سے بھی زیادہ ہر روز۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ پرندہ ہر وقت ایک انرجی کرائسس کے کنارے پر جی رہا ہوتا ہے۔ اسے لگاتار مسلسل کھاتے رہنا پڑتا ہے، اگر یہ رک گیا تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جب یہ اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا دل 1 منٹ میں 1200 بار دھڑکتا ہے۔ سوچا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسا بایولوجیکل انجن ہے جو ہر وقت فل تھروٹل پر اپنی آخری حد پر چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس رفتار کو سمجھنے کے لیے ذرا یہ موازنہ دیکھیں۔ جب ایک شکر خورا آرام کر رہا ہوتا ہے نا، تب بھی اس کا دل 1 منٹ میں 250 بار دھڑکتا ہے، یعنی ایک عام انسان کے دل کی دھڑکن سے 3 گنا زیادہ، اور وہ بھی آرام کی حالت میں۔ اور جب یہ اڑتا ہے پھر تو بس یہ رفتار آسمان سے باتیں کرتی ہے۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ آخر اتنی توانائی یہ حاصل کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، تو جواب ہوا میں ہے۔ جی، ان کی پرواز کی جو ناقابل یقین صلاحیت ہے نا، وہی ان کے زندہ رہنے کی ضمانت ہے۔ یہ ارتقاء کا ایک چلتا پھرتا اڑتا ہوا شاہکار ہے۔ یہ پوری دنیا میں واحد پرندے ہیں جو پیچھے کی طرف بھی اڑ سکتے ہیں۔ اب یہ صرف ایک کمال کی بات نہیں ہے، یہی وہ صلاحیت ہے جو انہیں پرندوں کی دنیا میں بالکل منفرد بنا دیتی ہے۔ پیچھے کی طرف اڑنے کا یہ ہنر انہیں ہوا کا ایک ایسا ماہر بنا دیتا ہے کہ وہ کسی بھی پھول تک کسی بھی اینگل سے آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی زبردست پرواز کا راز ہے ان کے پروں کے پٹھوں میں، جو مکمل طور پر یعنی 360 ڈگری گھوم سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں حرکت کی پوری آزادی ملتی ہے۔ وہ ایک ہی جگہ ہوا میں ٹھہر سکتے ہیں، پیچھے کی طرف اڑ سکتے ہیں، بالکل کسی ماہر ڈرون کی طرح پھولوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور دلچسپ بات، ان کی ننھی ٹانگیں چلنے کے لیے ہیں ہی نہیں، وہ صرف شاخوں پر بیٹھنے کے کام آتی ہیں۔ تو یہ تو ہو گئیں ان کی بڑی صلاحیتیں۔ اب ذرا ان کی چھوٹی سی ننھی سی دنیا میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز ان کے چھوٹے سے وجود کے حساب سے ہی بنی ہے۔ اندازہ لگائیے، ان کی 300 سے زیادہ الگ قسمیں ہیں۔ ان کے انڈے جیلی بین کے سائز کے ہوتے ہیں، اور گھونسلے وہ تو گولف کی گیند سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ یہ گھونسلے مکڑی کے جالوں سے بنتے ہیں۔ کتنی نفاست اور مہارت کا کام ہے۔ اور اس چھوٹے سے خاندان میں بھی آپ کو ہر طرح کی ایکسٹریمز ملیں گی۔ ایک طرف ہے شہد کی مکھی جتنا شکر خورا، جو دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے، تو دوسری طرف ہے دیو قامت شکر خورا، جو اس سے 12 گنا تک بڑا ہو سکتا ہے۔ اور پھر روفس شکر خورا کو ہی دیکھ لیں، جو 3000 میل سے بھی لمبا سفر ہجرت میں طے کرتا ہے۔ کمال ہے۔ لیکن اتنی ساری صلاحیتوں کے باوجود ایک سوال تو اب بھی باقی ہے۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے، پر یہ رات کی ٹھنڈ اور بھوک سے کیسے بچتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ان کے پاس موجود ایک آخری اور سب سے بڑا خفیہ ہتھیار، اور اس خفیہ ہتھیار کا نام ہے ٹورپور۔ یہ ایک طرح کی بہت گہری نیند کی حالت ہے۔ اس میں یہ پرندہ رات کے وقت اپنی قیمتی توانائی بچانے کے لیے اپنے جسم کے سارے سسٹم کو تقریباً بند ہی کر دیتا ہے۔ اس ٹورپور کی حالت میں ان کے دل کی رفتار جو اڑتے ہوئے 1200 تک جاتی ہے، وہ گر کر صرف 50 رہ جاتی ہے۔ 50 دھڑکن فی منٹ۔
ये सिर्फ सुस्त होना नहीं है, ये तो जैसे जिंदगी और मौत के बीच में कहीं ठहर जाना है। तो ये अमल ऐसा है जैसे कोई अपने आप को रात भर के लिए शट डाउन कर ले। इनका मेटाबॉलिज्म तकरीबन रुक जाता है, दिल और सांस की रफ्तार बहुत कम हो जाती है और वो बेजान होकर उल्टे लटक जाते हैं। लेकिन सुबह होते ही वो अपने जिस्म को दोबारा रीबूट करते हैं और उठते ही अपनी दिन भर की खुराक का 25% हिस्सा खा जाते हैं ताकि इंजन दोबारा से पूरी ताकत से चल सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इनके पास और भी सुपर पावर्स हैं। अपने छोटे से जिस्म के मुकाबले में इनका दिमाग बहुत बड़ा होता है। इनकी याददाश्त इतनी तेज होती है कि उन्हें याद रहता है कि कौन से फूलों में ताज़ा रस है और कौन से खाली हैं। यहाँ तक कि ये उन इंसानों को भी पहचानते हैं जो इनके लिए फीडर भरते हैं। और इनकी नज़र, वो ख़ास तौर पर सुर्ख और पीले रंगों को बहुत वाज़े देखती है, जो अक्सर रस से भरे फूलों की निशानी होते हैं। तो खुलासा क्या है? एक नन्हा सा जिस्म, तवानाई की ना खत्म होने वाली ज़रूरत, और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुदरत की बनाई हुई ज़हीन और शानदार तकनीकें। सच में शकरखोरा इर्तिकाई इंजीनियरिंग का एक जिंदा मौजज़ा है। शुकरखोरे की ये कहानी एक बात तो साफ करती है कि सबसे बड़े कमालात और अजूबे अक्सर सबसे छोटी चीज़ों में ही छुपे होते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास, हमारी दुनिया में ऐसे और कितने नन्हे शाहकार मौजूद हैं जिनमें नाकाबिले यकीन ताकत छुपी है और हम उन्हें बस नज़रअंदाज कर रहे हैं।